أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الإيمان بالله الصبر على إقدار الله. جی یہ باب ہے الایمان من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے، اللہ پر جو ایمان ہے، جو اس ایمان کی صورتیں ہیں، ان میں یہ بات بھی شامل ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا، اللہ کی اقدار پر صبر کرنا. اقدار سے مراد جو اس کی تقدیر کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں ہیں، وہ فیصلے جیسے بھی ہوں ان پر صبر کرنا، ان پر راضی رہنا، یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے. یہ بھی ایمان باللہ میں شامل ہے کہ اس کی اقدار پر صبر کرنا. صبر جو ہے یہ دین اسلام کا اور توحید کا بڑا اہم شعبہ ہے، اور یہ ایک عظیمت کا راستہ ہے جو انبیاء اور مرسلین کا خاص شیوا تھا. سارے انبیاء کی سیرت کا ملخص جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. دعوت دینا صبر ہے، اور قوم کی تکلیفوں پر صبر کرنا صبر ہے. ہر چیز یہ صبر کے ذمن میں آتی ہے. تو یہ ایک بڑا مقام عظیمت جس کا اس بات میں ذکر کیا گیا. اور یہ صبر بھی عبادت قلبی جو دل سے شروع ہوتی ہے، اور جو صبر کی عظیمت انسان کے دل میں استقرار پاتی ہے، یہ بھی ایک فعل قلبی صبر جو کہ انبیاء کا خاصہ اور مقام عظیمت ہے اور کامیابی کا اہم ترین راستہ. کل ایک حدیث ہم نے سنائی تھی، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لن یغلب 12 من قلۃ اذا صبروا وصدقوا. میری امت کا لشکر اگر 12,000 کا ہو، 12,000، تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی. لیکن 2 شرطیں ہیں، اذا صبروا، وہ صبر کرنے والے ہوں، وصدقوا، اور سچے ہوں، توحید کے، ایمان کے، عقیدے کے، تعلق باللہ کے، تعلق بالرسول کے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے، نبی علیہ السلام کی محبت کے سچے ہوں، اور کوئی کذب نہ ہو، نہ ان کے دل میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے کردار میں، نہ ان کے عقیدے میں، اور نہ ان کی گفتار میں. سچے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں تو پوری دنیا ٹوٹ پڑے ان پر، 12,000 کی تعداد ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ صبر کے فائدے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى
التَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ